بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، ہماری گفتگو گزشتہ ملاقات میں اس آیت کریمہ پر ہو رہی تھی، جس آیت کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب متن العقیدۃ الواسطیہ میں کیا ہے، اور یہ آیت سورہ تحریم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَهُوَ العلیم الخبیر، کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات علم رکھنے والی ذات ہے، اور الخبیر ہے، خبر رکھنے والی بھی کیا ہے ذات ہے۔ خبر رکھنے والی ذات یعنی وہ باتیں جو پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی رہتی ہیں، انسان کے سینے میں ہے، زمین کے تہ میں نیچے ہے، سمندر کی گہرائیوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قسم کی جو معاملات ہیں ان کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات علیم ہے اور خبیر ہے۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو اہم صفت ثابت ہو رہی ہے، کہ اللہ کی ذات علم رکھنے والی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کی کیا ہے خبر ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کا ذکر ادھر شیخ الاسلام نے اسی مقصد سے کیا کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات علیم ہے اور خبیر ہے۔ اب اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تقریباً 3 آیتیں مزید اور نقل کی۔ ان تینوں آیات کے ذریعے اللہ کی علم کی صفت کیا ہے، کس قسم کا علم ہے، ان تینوں آیات کے ذریعے یہ وضاحت کرنا چاہا شیخ الاسلام۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے اللہ رب العزت کی پہچان کیسے ہو، تو اولا درجہ، سب سے پہلا درجہ، سب سے پہلی چیز اس کے لیے ہے کہ ہم کتاب اللہ کا رخ کریں، کتاب اللہ کا مطالعہ کریں، کیونکہ کتاب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں زیادہ کیا ہے بہتر بتا سکتا ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی اور اچھا بتا نہیں سکتا اپنی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اور مزید آگے بڑھنا چاہیں تو سنت نبی کی طرف ہم رخ کریں۔ سنت نبی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا کیا ہے ذکر ہے، سنت نبی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی ہے ہمیں، یعنی اللہ کو اس طرح پہچان۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جب ثابت کرنا چاہا تو قرآنی آیات کو اپنے اس متن میں کیا ہے لے آیا، قرآنی آیات۔ اسی لیے اللہ کو کسی اور طریقے سے کوئی پہچاننا چاہتا ہے، مثلا کوئی کہے کہ نعوذ باللہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا اور اس طرح کی صفات اور یہ صفات پائی گئی، تو یہ کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ نہیں ہوگا اللہ کی صفت معلوم کرنے کا، یا کوئی اور طریقہ کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ کر کوئی اور ذریعہ اگر کوئی حاصل کرتا ہے، یا کوئی اور ذریعہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہوگی، اور ناممکن ہے کہ ایسا انسان کرے، اس کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ تو اسی لیے ادھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جب یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علیم ہے، خبیر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ العلیم الخبیر، اب آگے مزید اور 3 آیات ہیں جن کے ذریعے شیخ الاسلام نے اللہ کی علم کی کیا صفت ہے، وہ کیسا علم ہے، اس کے بارے میں کیا ہے بتانا چاہا۔ فرمان رب العزت کا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، یہ پہلی آیت ہے، اور اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں
تو ہمیں اللہ کے علم کی کیا صفت ہے اور کس طرح کا علم ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا۔ فرمایا رب العزت نے یعلم ما یلج فی الارض، ہر وہ چیز جو زمین میں داخل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کو اس کے بارے میں بھی علم ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو زمین میں داخل ہو جاتی ہیں؟ پانی اگر برستا ہے تو وہ پانی زمین پر ہو سکتا ہے کچھ دیر رہے، لیکن اس کے بعد وہ پانی زمین کے اندر چلے جاتا ہے۔ زمین کے اندر کتنا پانی، کیا مقدار ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے۔ اسی زمین میں دانے اگر ڈال دیے جائیں پودے کے لیے تو اللہ کو اس کے بارے میں بھی علم ہے۔ اس زمین کے اندر اموات کی کیا تعداد ہے اور کتنے میت مدفون ہیں، کتنے لوگوں کو دفن کیا گیا ہے، رب العزت کو اس کے بارے میں کیا ہے معلوم ہے۔ اس زمین میں کیڑے مکوڑے اور اسی طرح کچھ مخلوقات جو اپنے لیے، جانور اپنے لیے بل بنا لیتے ہیں، کیڑے جیسے کہ چونٹی وغیرہ ہے، کتنا بل ہے اس دنیا میں اور کتنی چونٹیاں اس کے اندر رہتی ہیں، ان سبوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں جو کچھ داخل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو اس کا علم ہے مکمل طور پر۔ آگے فرمایا رب العزت نے وما یخرج منها، اور اس زمین سے کیا کچھ نکلتا ہے، اس زمین سے کیا کچھ نکلتا ہے اللہ کو اس کے بارے میں بھی علم ہے۔ کیا نکلتا ہے زمین سے؟ زمین سے پانی نکل آتا ہے، جیسے کہ پانی کے چشمے ہوتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، اور اسی کچھ معادن ہے، پیٹرول ہے، سونا ہے، قیمتی قسم کے پتھر ہیں، یہ سب زمین سے نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت کو ان تمام چیزوں کے بارے میں علم ہے، اور بہت ساری ایسی چیز آج موجود ہوں گی اس زمین کے اندر سے جو نکالی جا سکتی ہیں، لیکن انسان علم میں کمزور ہے، اس حقیقت تک کیا ہے آج نہیں پہنچا۔ جیسے کہ پیٹرول کب سے ہے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، لیکن کچھ زمانوں پہلے انسان اس پیٹرول تک پہنچا، اسے کیا ہے اس زمین سے نکالا۔ کیا جس دن انسان کو معلوم پڑا کہ یہ پیٹرول ہے، کیا اسی دن پیٹرول آیا اس زمین میں؟ نہیں، اس سے بہت پہلے سے یہ چیزیں کیا ہے زمین کے اندر تھی۔ تو زمین کے اندر سے کیا کچھ چیزیں نکلتی ہیں، نکالی جا سکتی ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے۔ آگے فرمایا رب العزت نے وما ينزل من السماء، اور آسمان سے کیا کچھ نازل ہوتا ہے، رب العزت کو اس کے بارے میں علم ہے۔ کیا نازل ہوتا ہے آسمان سے؟ آسمان سے نازل ہوتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ وحی کا نزول ہوتا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی بارش کے بارے میں تو آج انسان شاید معلوم کر لے کافی حد تک کہ ہاں کہاں کہاں پانی برسا ہے ابھی، لیکن فرشتوں کا نزول آسمان سے ہوتا ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے کب کون سا فرشتہ کہاں کیسے نازل ہو رہا ہے؟ نہیں بتا سکتا، لیکن رب العزت کو اس کے بارے میں مکمل طور پر کیا ہے علم ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو زمین آسمان سے نازل ہوتی ہے، زمین پر آسمان سے نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کو اس کا علم ہے۔ وما يعرج فيها، اور آسمان کی طرف کیا کچھ اٹھایا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے اوپر کی طرف، رب العزت کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ کیا چیزیں آسمان کی طرف جاتی ہیں؟ جب انسان کی جان روح قبض ہوتی ہے تو اسے کیا ہے فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ بندہ جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا آسمان کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ کا جب بندہ اہتمام کرتا ہے، یہ بھی آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں قبولیت کے لیے۔ فرشتے جو زمین پر ہیں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، ذمہ داری، وہ بھی آسمان کی طرف کیا ہے جاتے ہیں۔ ان سبوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے۔ یہ رب العزت کا علم، یہ ایک اہم صفت یا چند صفات جو کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها۔
مزید اور ایک دوسری آیت اللہ کے علم کی صفت سے متعلق شیخ الاسلام نے ادھر نقل کیا ہے اس آیت کریمہ کو، جو کہ سورہ الانعام کی ہے۔ آیت کریمہ اس طرح ہے: وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ، غور کریے اس آیت کریمہ پر۔ فرمایا رب العزت نے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، رب العزت کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ کنجی چابی جسے کھول لی جاتے ہیں، رب العزت کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ لا يعلمها الا هو، ان غیب کی باتوں کے بارے میں، غیب کی کنجیوں کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم مگر صرف اسی کو، یعنی مگر صرف اللہ رب العزت کی ذات کو۔ اور یہ غیب کی کنجیاں کیا ہیں؟ غیب کی کنجیاں سے مراد یہ ہے کہ چار اہم غیبی امور ہیں، باتیں ہیں بنیادی، باقی جو غیبی امور ہیں وہ سب اسی سے کیا ہے، اسی کی شاخیں ہیں۔ وہ چار امور کیا ہیں؟ اس کی وضاحت ایک دوسری آیت میں رب العزت نے فرمایا، جو کہ سورہ لقمان کی غالباً آخری آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ پہلی چیز، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ، یہ دوسری چیز، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ تیسری چیز، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ چوتھی چیز۔ ایک پانچویں چیز اور ہے اس آیت کریمہ میں جو غیب کی کنجیوں میں سے ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ پانچ غیبی امور ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس پورے کائنات میں مگر صرف اور صرف رب العزت کی ذات۔ یہ چار امور کیا ہے؟ نمبر ایک، یقیناً ان اللہ عنده علم الساعہ، یقیناً صرف اور صرف اللہ ہی تبارک و تعالی کے پاس اس کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کب آئے گی اس پر ہمارا یقین ہے، غیر قوم بھی اس پر یقین رکھتی ہے۔ اسی لیے یعنی کچھ دنوں پہلے کسی نے دعویٰ کیا کہ فلاں سال کو، فلاں دن، فلاں تاریخ کو، فلاں وقت کیا ہے دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ وہ وقت آ کر کے گزر گیا، لوگ امن و امان میں سکون سے ابھی بھی ہیں، اور اس سے پہلے بہت لوگوں نے دعویٰ کیا، لیکن کیا کسی کے دعویٰ صحیح ثابت ہوا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب برپا ہوگی، یہ دنیا کب ختم ہوگی، اس کا علم صرف اور صرف کس کو ہے؟ رب العزت کو ہے۔ یعنی ایک بات اور اس پر غور کریے، انسان کتنا کمزور ہے جب انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ پایا جائے۔ قیامت اور یہ غیبی معاملات کے بارے میں خاص طور یہ پانچ باتیں صرف اللہ کو اس کا علم ہے، جب انسان اس پر یقین نہ رکھے تو کتنا زیادہ انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور کتنا زیادہ اس کا دل بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں یا زمین پر جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان، سورج اور زمین یا آسمان اور زمین کے درمیان کوئی ایک پارٹیشن ہے۔ وہ پارٹیشن جیسے کہ سائنسداں کہتے ہیں کہ غبار سے اور موسم میں جو آلودگی پائی جاتی ہے، یعنی فیکٹریوں کے ذریعے اور دیگر جو آلودگی پائی جاتی ہے، اس سے کیا ہے وہ پارٹیشن کیا ہے متاثر ہو رہا ہے، اور اس میں شگاف آ گیا ہے، سوراخ آ گیا ہے، اور وہ بڑھتے جا رہا ہے۔ اور اگر ایسا بڑھتا جائے گا، اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ اتنا سال لگ سکتا ہے یہ پورا یعنی پارٹیشن ختم ہو جائے گا تو زمین پر زندگی ہی مشکل ہو جائے گی۔ اب جس کے اندر یقین نہیں، ایمان نہیں، ان باتوں پر ہو سکتا ایمان ہو اس کے اندر، لیکن یہ جو پانچ اہم باتیں غیب کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس پر اس نے کبھی غور و فکر نہ کیا ہو
یقیناً وہ ان کی باتوں کو سچ مان لیتا اور فکر مند ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہوگا. ہم نہ تو گاڑیاں روک سکتے ہیں، نہ تو فیکٹریوں کو روک سکتے ہیں جو ماحول کو اور موسم کو یا فضا کو خراب کرتا آلودگی پائی جائے، تو ہم کریں کیا؟ یقیناً جو ہے زمین پر زندگی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ہر سال اتنا اتنا زیادہ کیا اس میں سوراخ ہوتے جا رہا ہے، شگاف ہوتے جا رہا ہے. حالانکہ اب جب کورونا کا جو زمانہ آیا، اس میں بہت سارے کاروبار، بڑی بڑی فیکٹریاں رک گئی، ہوائی جہاز جو ایک بڑی تعداد میں گھوما کرتے تھے آسمان پر وہ سب رک گئے، گاڑیوں کی آمد و رفت رک گئی. تو سائنسداں اب آ کر کے کہتے ہیں، یہ ہیں سائنسداں جو اس فیلڈ کے ہیں، کہ وہ جو شگاف تھا، جو سوراخ تھا، وہ بند ہو چکا ہے. اب کوئی خطرہ ہے نہیں، جیسے پہلے تھا ویسے پہنچ گیا. غور کریے، لیکن اس کے اندر ایمان ہے جو ان باتوں پر یقین رکھتا ہے کہ زمین پر زندگی ناممکن کب ہوگا، جب قیامت آئے گی. وہ ایسے لوگوں کی باتوں کو توجہ نہیں دیتا، اس کو اہمیت ہی نہیں سمجھتا. کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ زمین برباد کب ہو جائے گی، ختم کب ہو جائے گی، اس زمین پر زندگی بسر کرنا ناممکن کب ہوگا. یہ اس کا علم کسے ہے؟ صرف اور صرف رب العزت کو ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ. انبیاء کرام کتنے مقرب، لیکن انہیں بھی اس کے بارے میں کیا ہے نہیں بتایا گیا. فرشتے خاص میں جبرائیل امین رب العزت سے کتنے مقرب ہیں، لیکن انہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ قیامت کب آئے گی. تبھی تو جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھتے ہیں کہ یا محمد متی الساعہ، اے محمد قیامت کب آنے والی ہے. تو اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے اسی طرح علم نہیں جس طرح پوچھنے والے کو علم نہیں. جبرائیل پوچھ رہے ہیں، پوچھنے والے کو علم نہیں. اسی طرح جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی کیا ہے علم نہیں ہے، اللہ سے اس کا علم ہے. تو یہ پہلی غیب کی کنجی ہے، وہ کیا ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی اس کا علم کسے ہے؟ صرف اللہ کو ہے. نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، اور مفید بارش کب ہوگی اس کا علم بھی کسے ہے؟ اللہ کو ہے. عربی زبان میں غیث کہتے ہیں ایسی بارش کو کہ جس بارش سے زمین سے کھیتی اور پودے اگ آئے، پودے نکل آئے. ورنہ صرف بارش ہو بسا اوقات زمین پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا. تو رب العزت کو ایسی بارش کے بارے میں معلوم ہے جو بارش غیث ہوگی، کہ جس بارش کے نزول سے پیداوار زمین سے ہوگی. اس کے بارے میں اللہ کو علم ہے. اس لیے آج دیکھیے محکمہ موسمیات ہر ملک میں ہوتا ہے، بتاتے ہیں کہ ہم فلاں دن موسم کی خرابی ہے، ایک کوشش کے ذریعے بتاتے ہیں، لیکن وہ علم بھی کیا محدود ہے، یقینی نہیں ہوتا. بسا اوقات خوب بادل گھیرتا ہے لیکن ایک قطرہ پانی بھی کیا ہے نہیں گرتا، کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا. بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کس مقدار میں ہوگی، کس طرح کی ہوگی، اس کا علم کسے ہے؟ رب العزت کو ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز کہ پیٹ میں کیا ہے. پیٹ میں کیا ہے؟ عورت ذات ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی ان کے پیٹ میں کیا ہے، اس کے بارے میں کس کو علم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کس جنس کا ہے، اس کے بارے میں کسے علم ہے؟ رب العزت کو علم ہوتا ہے، کسی اور کا علم نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کوئی اپنے ذہن میں یہ بات لائے کہ ہاں آج تو ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ ہاں غالب گمان، امکان زیادہ تر، بلکہ بس اوقات یقینی طور پر بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاں جو حمل ہے وہ کیا ہے، لڑکے کیا ہے یا لڑکی کیا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے ڈاکٹر بھی جو بتاتا ہے وہ کب بتاتا ہے؟ کیا حمل جس وقت ٹھہرتا ہے اسی وقت بتاتا ہے؟ اس وقت نہیں بتاتا. اس کی تخلیق ہو جاتی ہے، ایک مرحلہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد جا کر کے ڈاکٹر بتاتا ہے. اور اگر ڈاکٹر بتاتا ہے تو بہت دفعہ دیکھا گیا کہ ولادت کے وقت
معاملہ کیا ہے اس کے برعکس ہوتا ہے جو ڈاکٹر نے کیا ہے بتایا تھا۔ اسی لیے حمل میں کیا ہے اس کے بارے میں بھی یقینی علم پورا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ نمبر 4، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل انسان کیا کرے گا، کتنا مال حاصل کرے گا، اس کے بارے میں بھی علم کسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ انسان کئی سالوں سے جاب پر ہے، نوکری پر ہے، اور بہت خوش رہتا ہے، بہت ہی اطمینان سے رہتا ہے، ایسا لگتا ہے اسے شاید یہ نوکری اب مجھ سے چھوٹی گی نہیں جب تک کہ میں خود ریزائن نہ دوں۔ اس کو بہت لگتا ہے کہ کمپنی والوں کو بھروسہ، کمپنی کی طرف سے اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اس پر یقین ہو، لیکن اچانک کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ وہ روزی روٹی کا جو سلسلہ تھا کسی کمپنی کسی ادارے سے وہ رک جاتا ہے، حالانکہ وہ صبح پہنچا ہے آفس روزی روٹی کے لیے، لیکن آفس پہنچتے ہی اسے ای میل پہنچ جاتا ہے ایچ آر سے کہ آپ کو کل سے نہیں آنا، ایک ہفتے کے بعد سے نہیں آنا، مہینہ بھر کے بعد سے نہیں آنا، اور جو کچھ کمپنی کے معاملات ہیں وہ آپ فلاں ابن فلاں کے حوالے سپرد کر دیجیے، ہینڈ اوور کر دیجیے۔ حالانکہ انسان کی پلاننگ وہ کیا خود بتا سکتا ہے اس وقت کہ ہاں میری نوکری کب تک ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ تو انسان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، چاہے وہ نوکری کا معاملہ ہو، اس کی اپنی روزی روٹی کا معاملہ ہو، کسی اور کوئی اور کامیابی کا معاملہ ہو، اس کے بارے میں کسی علم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے۔ نمبر 5، وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کسی نفس کو، کسی انسان کو، کسی جاندار کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کس زمین پر آئے گی۔ کسی نفس کو، کسی انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کس زمین پر کیا ہے آئے گی۔ بہت غور کرنے والی بات ہے، یعنی انسان پوری زندگی اپنے ہی وطن میں زندگی گزارتا ہے، لیکن کسی ضرورت کے لیے وہ اپنا وطن چھوڑ کر کے کہیں پر وقتی طور کے لیے جاتا ہے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، کچھ دن کے لیے جاتا ہے، یا اس کا کوئی رشتہ دار یا اس کی اولاد رہتی ہے دبئی میں، سعودی میں، کہیں اور پر، وہ بلاتی ہے، اسے شوق ہے بھائی، ہمیں شوق ہے کہ میرے والدین آئیں، وزٹ ویزے پر آئیں، کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ نہ کبھی انڈیا سے باہر نکلا یا کبھی پاکستان سے بھی باہر نہیں نکلا، وہ یہ پہلا موقع اسے باہر نکلنے کا، اور جب نکلتا ہے تو کئی ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ وہ اپنے وطن پھر دوبارہ زندہ نہیں لوٹتا، اس کی موت کسی اور زمین پر، جہاں پر اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں کہ اس کی موت اس جگہ پر آئے گی۔ ہر انسان کی موت کہاں پر آئے گی کوئی نہیں اس کی ضمانت گارنٹی دے سکتا۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہے تو کسے معلوم ہے؟ رب العزت کو وحدہ لا شریک کو معلوم ہے۔ تو یہ 5 امور ہیں۔ نمبر 1، قیامت کب آئے گی۔ نمبر 2، بارش کب اور کیسے کس قسم کی نازل ہوگی۔ نمبر 3، رحم میں، پیٹ میں کیا ہے اس کے بارے میں۔ نمبر 4، کل انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نمبر 5 اور آخر اگر دیکھا جائے تو انسان کی موت کہاں پر آئے گی، کس زمین پر آئے گی۔ یہ 5 غیبی امور ہیں جس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو علم کس کو ہے؟ کسی کو نہیں، مگر صرف اللہ وحدہ لا شریک کو۔ اسی لیے دوسری آیت کریمہ جس کو شیخ الاسلام نے ادھر نقل کی اپنی متن میں، اس میں کیا فرمایا رب العزت نے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں مگر صرف اللہ کو۔ مزید اور اللہ کے علم کی صفت فرمایا رب العزت نے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ایک مجمل انداز میں کہ خشکی پر کیا کچھ ہے اور سمندر میں کیا کچھ ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ خشکی بہت چیزیں ہیں، کیا آج کوئی انسان انہیں شمار کر سکتا ہے؟ نہیں شمار کر سکتا۔ کوئی شمار کر سکتا ہے کتنے درخت ہیں اس دنیا میں، کتنے پودے ہیں؟ نہیں شمار کر سکتا، ناممکنات میں سے۔ کتنی گاڑیاں ہیں؟ نہیں معلوم، حالانکہ ساری گاڑیوں کا ریکارڈ عموماً کیا ہے، بڑی تعداد جو گاڑیاں ہیں حکومت کے پاس ہوتا ہے، ساری حکومتیں اکٹھا ہو جائیں ساری گاڑیوں کی تعداد نکالنے کے لیے نہیں بتا سکتے، کیونکہ بہت ساری گاڑیاں ایسی ہیں جو خراب پڑی ہوئی ہیں،
ادھر ادھر اس کو شمار کرنا ہی ناممکن، انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ انسانوں کی کیا تعداد ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے؟ آج دنیا بتاتی کہ ہاں پوری دنیا میں زمین پر اتنے لوگ ابھی بستے ہیں، لیکن کیا وہ یقینی تعداد ہوتی ہے؟ یقینی تعداد وہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس خشکی پر کیا کچھ ہے، کتنی تعداد میں، اس کے بارے میں معلوم۔ اور اسی طرح والبحر، سمندر کے اندر کیا کچھ ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم۔ آگے مزید اور رب العزت نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور اسی طرح درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے، درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے، اس کے بارے میں رب العزت کو علم ہوتا ہے۔ سوچیے کتنے درخت ہیں اور کتنے پتے گرتے ہیں، کوئی اسے بتا سکتا ہے، شمار کر سکتا ہے؟ کسی کو علم ہے اس دنیا میں؟ آج دنیا بہت ترقی کر لی، کیا اس چیز کے بارے میں یہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے بتا سکتی ہے ہاں کہ ہاں کتنے درخت کے پتے گرتے ہیں ہر دن؟ نہیں بتا سکتی، لیکن رب العزت کو اس کا علم ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور اسی طرح کوئی ایک دانہ ہو چھوٹا سے زمین میں تاریکیوں میں، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور ہر تر چیز اور خشک چیز، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے، اور یہ سب فی کتاب مبین، واضح کتاب جو کہ لوح محفوظ ہے، اس کتاب میں یہ تمام چیزیں کیا ہے، لکھ دی گئی ہیں۔ تر اور خشکی سے مراد کہ عموماً کوئی بھی چیز ہے اس دنیا میں وہ تر ہوتی ہے اور خشک بھی ہوتی ہے۔ درخت ہے، درخت کے اندر جب تک زندگی ہے وہ تر پایا جاتا ہے، نمی پائی جاتی ہے، لیکن درخت کو کاٹ کے چھوڑ دیا جائے، دھوپ لگے تو وہ درخت کیا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ مٹی کا معاملہ ایسا ہے، خشک مٹی پائی جاتی ہے، اور اگر اس پر پانی پڑ جائے تو وہ مٹی یا کوئی اور لکوڈ چیز آ جائے تو وہ مٹی کیا ہے، یعنی نمی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ کپڑوں کا معاملہ ایسا ہے، ہر چیز اگر دیکھا جائے تو اس میں خشکی بھی پائی جاتی ہے اور اس میں کیا ہے، نمی بھی کیا ہے، پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بارے میں بھی کیا ہے، علم ہے۔ آگے فرمایا رب العزت نے ایک اور آیت میں، جس آیت کو نقل کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، ادھر وہ جو تیسری آیت ہے وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، ہر انثى یعنی مادہ، عورت، جب کبھی اس کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے اور کبھی بھی حمل باہر آتا ہے، ولادت ہوتی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت علم کی وضاحت کر رہی، جو کہ آخری آیت ہے، اس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا رب العزت نے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی تعلیل ہے، وجہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ساتوں آسمان و زمین بنانے والا ہے، اور اللہ جیسے کسی کو علم نہیں، دیگر اور باتیں قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب بیان کر کے؟ اس کی وجہ بیان کی گئی لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو، پہچان لو اللہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، قدرت اور طاقت رکھنے والی ذات ہے۔ ایک دوسری وجہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، جو ہمارا موضوع ہے، تاکہ تم یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت ہی وسیع ہے۔ احاطہ، احاطہ کہتے ہیں گھیر لیا ہے، ہمارے ہاں اردو زبان میں یہ بات ہے کہ گھر کا احاطہ ہے، گھر کا احاطہ ہے، مسجد کا احاطہ، باؤنڈری، اس باؤنڈری کے اندر کیا ہے، مسجد آ جاتی ہے، اس باؤنڈری کے اندر گھر آ جاتا ہے۔ تو وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم
میں موجود ہے، کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے باہر نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان، اپنے علم کے بارے میں، اپنے مخلوقات کے بارے میں رب العزت کیا ہے، قرآن مجید میں کیا ہے، اس کا کیا ہے ذکر فرماتا ہے۔ تو معلوم پڑا حضرات، ان آیات پر اگر غور کیا جائے، یہ 3 آیتیں 4 آیتیں اور بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن شیخ الاسلام نے انہی آیات کا ذکر کیا، یہ بتانا چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایک ایسا علم ہے جس کی کوئی مثال نہیں، ایک ایسا علم ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور وہ ایک ایسا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی خبر ہے کہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں، مکمل طور پر ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ پوری دنیا کا علم ایک طرف ہو جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیامت تک جو علوم اور جو باتیں معلومات پائی جاتی ہیں وہ ایک طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایک طرف، اگر دیکھا جائے تو اللہ کا علم سب پر کیا ہے غالب ہوگا، کیونکہ اللہ کا علم بہت ہی وسیع علم ہے، اور کوئی چیز اللہ رب العزت سے مخفی نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس پر انسان غور کرے گا تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرے گا، نہ فرمانی سے بچے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فلاں فلاں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں تو میری یہ برائی ہے۔ تو اس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، پرہیزگاری اس کے اندر کیا ہے پائی جائے گی۔ رب العزت سے دعا کہ الہ امین، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، غور و فکر کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔